بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہمارے سامنے سورہ اخلاص شروع ہونے جا رہی ہے۔ سورہ اخلاص اس کے معنی آتے ہیں خالص کرنے کے، پیور کے، یعنی کہ جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے ایمان اور عقیدے کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، پیورٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے اندر پھر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے اس کے عقیدے میں۔ اور یہ جو سورہ اخلاص ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جمع کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن کریم پڑھ کر سناؤں گا۔ تو جتنے صحابہ اکٹھے ہو سکتے تھے وہ قرآن کریم سننے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی قرآن کریم سنائیں گے۔ پھر جب صحابہ کچھ اکٹھے ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کی برابر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک تہائی قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پورے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ جو صورت ہے کفار و مشرکین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا تھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کون ہے، کیا اس کی صفات ہیں، اس کا نسب نامہ کیا ہے، یعنی کہ وہ اس کے باپ داداؤں کا کیا نام ہے۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہ یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میری ذات کے بارے میں، میری صفات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے، میری صفات کیا ہیں، تو ان کو انصاف کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجئے، ہوا کے معنی ہوتے ہیں وہ، اللہ مانے اللہ، احد مانے ایک ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ نہ تو ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، یعنی کہ ہمارا جو معبود ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر بہت سارے معبود ہوتے تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں بتا دیا گیا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر آسمان و زمین میں چند معبود ہوتے تو آسمان و زمین یہ درہم برہم ہو جاتے، ان میں فساد مچ جاتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی ایک جگہ میں کسی ایک چیز کا اگر 2 لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا جائے اور ان کو اختیارات دے دیے جائیں تو وہ ایک نظام صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ جو اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کا جو مالک ہوگا، ہر ایک کی جو مرضی ہے، ہر ایک کی چاہت، ہر ایک کی خواہش الگ الگ ہوگی اور ان میں آپس میں اختلاف ہوگا جس کی وجہ سے پورا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو اسے اگر بہت سارے معبود ہوں گے تو ایک معبود چاہے گا، ایک اللہ یہ چاہے گا کہ بارش ہونی چاہیے، ایک چاہے گا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے، ایک چاہے گا کہ دن ہو اور ایک چاہے گا رات ہو، تو اس میں زبردست اختلاف ہوگا اور اس کی وجہ سے پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے دنیا کو بنایا ہے آج تک وہ اسی نظام پر چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ نہ تو اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اس کی صفات میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کسی کو پیدا کرنا، کسی کو موت دینا، روزی دینا، بیماری دینا، تندرستی دینا، انسان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب اگر کوئی اللہ کا تو ایک مانتا ہے کہ ہمارا معبود ایک ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ بہت سارے اس کی صفات کو دوسرے لوگوں میں اس کو مانتا ہے، جیسا کہ وہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس جاؤں گا تو میرا یہ کام بن جائے گا، وہ مجھے روزی دے دے گا، یا میں کسی بزرگ کے پاس جاؤں گا تو میری اولاد ہو جائے گی، فلاں بابا کے پاس میں جاؤں گا تو میرا وہ فلاں کام بنا دیں گے۔ حالانکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شریک قرار دیتا ہے اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن کریم کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا،
اس کے علاوہ جتنے گناہ کیے جائیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی گوارا نہیں کرتے، بالکل برداشت نہیں کرتے، اور اگر وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جائے تو اس کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ الصمد، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ ہر انسان اپنی تمام ضروریات میں، اپنی زندگی کے ایک ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے۔ کوئی پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر گر نہیں سکتا ہے۔ کوئی ایک چیز بھی اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہیں۔ اس کے بعد ہے لم یلد ولم یولد۔ لم کے معنی ہوتے ہیں نہیں، یلد معنی جننا، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ نہیں جنا ہے اس نے کسی کو۔ ولم یولد، واو معنی اور، لم معنی نہیں، یولد معنی یا اس کو نہ اس کو جنا گیا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوا نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے کسی کو نہیں جنا ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اس کو جنا نہیں گیا ہے یعنی اس کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کفار و مشرکین نے معلوم کیا تھا حضور کا نسب، اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ بتائی، یعنی کہ وہ اس کے باپ دادا کیا نام ہے، انہوں نے معلوم کرنا چاہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ کسی کا باپ ہونا، کسی کا بیٹا ہونا تو ایک انسانی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے تو یہ کمزوری والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عیب سے اور تمام نقص اور کمی اور کمزوری والی چیزوں سے پاک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اس سے جو عیسائی ہیں ان کے عقیدوں کی بھی نفی ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں تو ان کے عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، واو مانے اس میں ہے اور، لم مانے نہیں، یکن مانے ہے، لہو مانے اس کا، کفوان مانے ہوتا ہے ہمسر یعنی کہ برابر، احد مانے ہوتا ہے کوئی، تو ولم یکن لہو کفوان احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے، جیسے کہ وہی بتایا میں نے پیچھے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اس کی برابر ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اس کی برابر ہے، وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وہ اکیلا ہے اور تنہا ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس صورت کے اندر خالص توحید کا درس دیا گیا ہے کہ ہمارا معبود وہ صرف اور صرف ایک معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کسی کا بیٹا ہے۔ تو اس صورت پر ایمان جو لے کر آئے گا تو اس کے عقیدے میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے عقیدے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ گرامر میں، آج جو گرامر والا حصہ ہے اس میں جو بیان ہے وہ اسماء اشارہ کا ہے۔ اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں ان کو انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جو انگلش میں دس اور ڈیٹ ہوتا ہے، کہ اگر ہمارے کوئی قریب میں کوئی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دس یوز ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز ہم سے دور ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ڈیٹ یوز ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی عربی میں ہے، دیکھیے جیسا کہ یہاں پر ہے ہاذا، ہاذا کے معنی ہوتے ہیں یہ ایک مرد، یعنی کہ انگلش اور عربی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ مذکر ہے جینٹ سے تو اس کے لیے دس یوز ہوتا ہے، اور اگر وہ مؤنث ہو یعنی کہ فیمیل ہو تب بھی اس کے لیے دس ہی یوز ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ مذکر ہے اور ہمارے قریب میں ہم اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تب ہم ہاذا کے ذریعے اشارہ کریں گے، اور اگر وہ مؤنث یعنی کہ فیمیل ہے تو ہم ہادی کے ذریعے اشارہ کریں گے۔ ہادی مانے یہ ایک عورت، ہاذا مانے یہ ایک مرد، اور اگر وہ بہت سارے ہوں چاہے مذکر مؤنث دونوں ہوں، مکس ہوں، تو ان کو ہم بولیں گے ہا اولا۔ ہا اولا کے معنی ہوتے ہیں یہ سب۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ہم سے دور ہو ہم اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے، اگر وہ مذکر ہو تو ہم بولیں گے ذالک وہ ایک مرد، اور اگر وہ فیمیل ہو تو ہم اس کے لیے بولیں گے تلکا وہ ایک عورت، اور اگر وہ بہت سارے ہوں چاہے مذکر مؤنث دونوں ایک ساتھ ہوں، مکس ہوں،
ان کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہو تو ہم بولیں گے اولئک۔ اس کے بعد ہے نیچے دیکھیے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ مرد، تو یہ مرد بولنے کے لیے ہم بولیں گے ھذا الرجل، اور یہ سب مرد بولیں گے، یعنی کہ بہت سارے مرد ہیں، ان کے لیے ہم بولیں گے ہؤلاء الرجال۔ رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے۔ ایسے ہی عورت کے لیے ہم بولیں گے ھذہ، دیکھیے اوپر ھذا آیا مرد کے لیے، اور عورت کے لیے آیا ھذہ الامرأۃ، یہ عورت۔ اور اگر یہ عورتیں بہت ساری ہوں تو ان کے لیے ہم بولیں گے ہؤلاء النساء، یہ سب عورتیں۔ اور ہمیں بولنا ہے ذالک الولد، وہ لڑکا، تو ذالک الولد، وہ لڑکا، تو وہ بہت سارے لڑکے، تو اولئک الاولاد، اولئک جمع ہوگی، اولاد بھی جمع ہوگی۔ اور وہ لڑکی ہے، اس کے لیے ہم بولیں گے تلک البنت، وہ سب لڑکیاں، اس کے لیے بھی آئے گا اولئک البنات، بنات بھی جمع ہے۔ اولئک یہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے یہاں پر ھذا کتاب، اب کوئی کتاب ہمارے قریب رکھی ہوئی ہے، ہمیں اس کی طرف اشارہ کر کے بولنا ہے کہ یہ کتاب ہے، تو اس کی ہم عربی بنائیں گے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اور ہؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں۔ ھذہ شجرۃ، یہ ایک درخت ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا، عربی میں مؤنث کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے، تو ھذہ شجرۃ میں آخر میں گولتا ہے، تو کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جب مؤنث ہے تو اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہو، ہمارے قریب میں ہو، اس کے لیے ہم ھذہ لے کر آئیں گے، ہم بولیں گے ھذہ شجرۃ، یہ ایک درخت ہے۔ اس کے بعد ہم بولیں گے یہ سب مومن عورتیں ہیں، تو ہؤلاء مؤمنات، یہ سب مومن عورتیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ذالک مسلم، وہ ایک مسلمان ہے۔ اولئک کافرون، وہ سب کافر ہیں۔ تلک جنت، وہ جنت ہے۔ دیکھیے جنت مؤنث ہے تو اس کے لیے تلک آیا ہے۔ ایسے ہی اولئک مؤمنات، وہ سب مومن عورتیں ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جیسا کہ یہاں پیچھے آیا یہ ھذا رجل، تو اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی، یہ بات ابھی ادھوری ہے۔ ہم نے بولا یہ آدمی، تو ابھی اس سے بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس کو ہمیں مکمل کرنے کے لیے ایک اسم اور لانا پڑے گا، جیسے کہ مثال کے طور پر ھذا الرجل عالم، یہ آدمی عالم ہے۔ تو اب اس سے آپ کو ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ جو آدمی ہے یہ عالم ہے، تو آپ کو اس کا عالم ہونا معلوم ہوا۔ تو جب ھذا کے ساتھ جو اسم آئے، اگر اس پر الف لام لگا ہوا ہو تو سمجھ لیجئے وہ ادھورا جملہ ہوتا ہے۔ اس کو کمپلیٹ اور مکمل کرنے کے لیے دوسرا اسم لانا پڑتا ہے جس پر تنوین آتی ہے۔ تو یہاں جتنے جملے آئے ہیں یہ سب ادھورے اور انکمپلیٹ جملے ہیں، جیسے کہ ھذا الرجل، یہ مرد، یہ سب مرد، یہ عورت، یہ سب عورتیں۔ پھر اس کو اور ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ ھذا کے بعد میں الف لام کے بجائے تنوین آتی ہے، جیسے کہ ھذا کتاب، اس میں دیکھیے کہیں پر بھی الف لام نہیں ہے، تو اس پر الف لام نہیں ہے، تنوین آئی ہوئی ہے، تو یہ گویا کہ ایک مکمل بات ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ آپ کو اس سے ایک مکمل بات معلوم ہوگی۔ ایسے ہی ہؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں۔ تو اس میں صرف ایک ناؤن ہی کافی ہو جاتا ہے۔ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کے بعد میں، اسماء اشارات کے بعد میں ایک اسم آئے اور اس پر تنوین ہو، الف لام نہ ہو، تو اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے، اس سے ایک مکمل بات معلوم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا درس مکمل ہوا، امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔